علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ ریوائز کرنا شروع کریں۔ مسلمان کا مال ناحق غصب کرنے کا انجام۔ حضرت ابو امامہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا مال چھین لیا، اس کے دل پر ایک ایسا سیاہ نقطہ لگے گا جس کو قیامت تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکے گی۔ حدیث نمبر بھی بولے نا۔ 2563 حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں یا اسلام میں برا ہو گیا تو یہ اس کے لیے روز قیامت نور ہوگا۔ اس موقع پر ایک آدمی نے کہا کہ یہ لوگ تو اپنے سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے اپنا نور اکھاڑتا رہے۔ حدیث نمبر 2564 مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کرنے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان کی لونڈی ان کے پاس آئی اور کہا، مجھ پر وقت بہت سخت ہو گیا ہے اور میں عراق جانے کا ارادہ کرتی ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم شام کی طرف کیوں نہیں جاتی جو حشر کی جگہ ہے؟ ارے بے وقوف صبر کر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے مدینہ کی سختی اور تنگی پر صبر کرے گا تو میں اس کے لیے قیامت کے روز سفارشی ہوں گا، اور ایک روایت میں ہے، نہیں صبر کرے گا اس کی تنگی اور سختی پر مگر میں ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر بن اسقا رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ بن ابو رضی اللہ عنہ، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ غانفی رضی اللہ عنہ ہیں۔ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بھولا بھالا اور بزرگی والا ہوتا ہے، اور فاجر آدمی مکار، دغا باز اور کمینہ اور رذیل ہوتا ہے۔ نیک انجام جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکر اور دھوکہ آگ میں ہے۔ یہ حدیث حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد الحسن سے روایت کی گئی ہے۔ مومن کی صفات۔ بس یہ اب پڑھیں گے آج۔ یہ جو صحابہ کرام کا نام ہے نا، یہ سلمہ بن عقبہ اور ابو موسیٰ الغافقی۔ سلمہ بن عقبہ، ابو موسیٰ غانفی۔ غافقی پہ فا ہے۔ اچھا، یہاں پہ وہ نہیں بنایا ہے۔ غافقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مومن کی صفات۔ حدیث نمبر 2568 عن ابن عمر مرفوعاً، روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، المؤمنون مومن، حیینون باوقار، لینون نرم دل، مثل الجمل، مثال اونٹ کے، الالف الذی، مانوس جو، ان قید اگر لگام پکڑی جائے، ان قاد آگے چلا جائے،
وَإِنْ اور اگر سیقہ چل پڑتا ہے ان ساقہ چل پڑتا ہے وَإِنْ اور اگر انختہ بٹھا دے اس کو علا اوپر صخرۃ کسی چٹان کے استناخہ وہ بیٹھ جائے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن باوقار اور سنجیدہ اور نرم ہوتے ہیں، جیسا کہ مانوس اونٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کی لگام پکڑ کر اس کے آگے آگے چلا جائے تو وہ پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی وہ چل پڑتا ہے، اور اگر تو اس کو کسی چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی تواضع کرنے والا، نرم مزاج، لوگوں سے قریب ہوتا ہے۔ دراصل دنیا کی زندگی ایک دن مستقل طور پر ختم ہو جائے گی اور اپنے باسیوں کو جنت اور جہنم کی طرف منتقل کر دے گی۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والا آدمی بالآخر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہاں کی غیر مختارانہ اور مجبورانہ جو زندگی ہی بہتر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، تاکہ مرنے کے بعد تو آزادی مل سکے۔ نتیجتاً وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو یہ اس طرح بیان فرمایا: الدنیا سجن المؤمن مؤمن والجنت الکافر، کہ دنیا کس کے لیے؟ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ایک مومن شہوات اور خواہشات اور کو اپنے نفس کو ان چیز سے بچاتا ہے، شہوات سے اور خواہشات سے، جس طرح سے مومنانہ اور متقی، یعنی مومن اور متقی زندگی گزارتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قید خانے میں جس طرح سے زندگی گزاری جائے، یعنی کہ وہ پورے قواعد اور ضوابط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر نمازوں کے ٹائم لے لیں آپ، تو نماز کا جو فجر کا جو ٹائم ہے، تو ظاہر ہے فجر کے ٹائم پہ ہی اس کو اٹھنا ہے، چاہے وہ سردیوں میں ٹائم کچھ اور ہے، گرمیوں میں ٹائم کچھ اور ہے، اس حساب سے ہی اٹھنا ہے، اس سے آگے پیچھے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ ظہر کا ٹائم بھی بالکل فکس ہے، عصر کا بھی فکس ہے، یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مومن کی زندگی کتنی زیادہ جو ہے وہ قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے پابند ہونا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے جب اس چیز کا پابند ہونا پڑے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک طرح سے قید ہی ہے نا، کہ وہ سارا اس کو وہی کرنا ہے اور اپنی مرضی کہیں پر بھی نہیں کرنی۔ جب تک دنیا میں ہے آپ نے نہیں کرنی اپنی مرضی، ہاں جنت میں تو اپنی مرضی ہی ہے۔ اور وہ اس طرح کے چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، یعنی گناہ سے، اس چیزوں سے اور شہوات میں اور یہ خواہشات میں نہیں پڑتا۔ دنیا کی زندگی گویا اس کے لیے قید خانہ، لیکن کافر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو دنیا میں گویا اس طرح رکھتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو جنت سمجھتا ہے۔ تو بعض نادان مسلمان بھی یہی سمجھنے لگے اور کہ یہ جنت ہے، شاید کہ شاید مجھے یہاں پر کچھ مل رہا ہے تو وہ شاید یہ ایک انعام ہے، یا یہ دنیا میں کوئی انعام نہیں ملے گا، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں تو صرف امتحان ہوگا، اور مومن اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ سب امتحان ہے۔ اگر کچھ مل بھی رہا ہے تو وہ بھی امتحان ہے، اگر کچھ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں وہ بھی امتحان ہے، اگر کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا وہ بھی امتحان ہے۔ یہ ہر
موقع پہ امتحان ہے، اس چیز کو وہ سمجھتا ہے مومن. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو بس یہ بات ہے سمجھنے کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی دنیا کی عاقبت کو سمجھیں کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے، کیا ہیں اب، اور مرنے کے بعد کیا ہوں گے اور کیا ہو جائیں گے اور کہاں جائیں گے. اپنے اعمال کی طرف دیکھیں گے نا کہ نئی مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اور اس دنیا میں جس طرح سے زندگی گزاریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا کو اس طرح سے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں. ہمیں سمجھایا ہے نا کہ کس طرح سے حقیر سمجھا ہمیشہ دنیا کو. کوئی بھی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فتوحات ہوئی تھیں اور پورا ڈھیر لگا ہوا تھا، یہ پہاڑ کی طرح وہ ڈلا ہوا تھا سامان اور مال غنیمت جو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا اس طرف، سیدھا گئے اور جا کے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آئے اور آ کر سب تقسیم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب تقسیم ہو گیا اور دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور چلے گئے. گویا کہ یہ کام تھا اور یہ کیا اور چلے گئے. بہرحال ہر حال میں چاہے خلوت ہو، چاہے جلوت ہو، خوشحالی ہو، تنگی ہو، اور مزہ ہو یا سنجیدگی ہو، ہر حال میں احکام شریعت کو اپنانا ہے کہ اس وقت پہ کیا کرنا ہے، اس موقع پہ کیا کرنا ہے. تو ان مواقعوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج جیسے کہ امت مسلمہ کا حال ہے اور فلسطین میں جو حالات ہو رہے ہیں، اس موقع پہ لوگ اپنے خود ساختہ طریقے نکال رہے ہیں اور خود ساختہ طور پر کہہ رہے ہیں. مجھے میسیج آیا کہ ہم 50,000 دفعہ نا وہ پڑھیں گے سورہ فیل، تو آپ بھی پڑھیں اور آگے فارورڈ کر دیں. میں نے کہا یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا نا، یہ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ پڑھنا ہے. اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب ظلم و ستم ہوا تو قنوت نازلہ پڑھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک دشمنوں کے لیے بد دعا کی تھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لیکن وہ کیے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوئی تھی، بد دعا ہوئی تھی. اور بعد میں جو ہے قنوت نازلہ کا سلسلہ جاری رہا، یہ نہیں کہ ختم ہو گیا. یعنی وہ لوگ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی قنوت نازلہ کا اہتمام کیا گیا. انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجتماعی طور پر پڑھائی تھی، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. ہاں، اور قنوت نازلہ پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری رکعت میں جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جا کے جب آپ کھڑے ہوں گے، یعنی اس میں قوما میں یعنی سمیع اللہ پڑھیں گے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے ایسے دعا مانگیں گے. جی، پھر اس کے وہ ہوتی ہے قنوت نازلہ، یہی ہے. وطر جو ہے نا، وطر ایسے نہیں پڑھے جاتے، وہ تو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اس میں رمضان میں پڑھائے جاتے ہیں آپ کو اس طرح کے وطر پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے بس رکعت کے اندر ہی وہ پڑھنی ہے قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد جو ہے آخری رکعت میں، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے بھی رہیں، ویسے بھی آپ دعائے قنوت پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے اور پھر سلام پھیر لیں گے. یہ طریقہ ہوگا. لیکن قنوت نازلہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رکوع میں جا کے جب اٹھیں گے تو پھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، اور پھر دعا کرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے اور پھر سلام پھر آخری رکعت. فجر کی نماز کے اندر ہی پڑھی جائے گی. جی ہاں،
फजर की नमाज के अंदर फर्ज देखो ना, 2 ही रकतें हैं, दूसरी फर्ज रकत के में। अंदर तो कह बाजी रहे हैं फजर की नमाज के अंदर जरूरी तो नहीं है ना कि उसी में पढ़े, ईशा आप की नमाज के अंदर पढ़ते पढ़ थे सकते किसी हैं। भी नमाज में पढ़े, आप क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि मैंने वसल्लम की जामिया सुन्नत कादसिया में ना वो ईशा की नमाज के अंदर रमजान के अंदर उन्होंने पढ़ाया था, ईशा की नमाज के पढ़ा अंदर कभी भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में पढ़ी। फजर की नमाज में आपने पढ़ाई। और इस चीज़ को जो फ़िक़्ह मालिकी है ना, वो हमेशा ऐसी पढ़ते हैं फजर की नमाज। अच्छा, ये ऐसे मौके पे ही जब कोई ऐसे दुश्मनों का जंग हाँ, हो या कोई हाँ। या दीन में मतलब फितना या इर्द गिर्द भी कोई चीज ऐसी नजर आए उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, किसी का शर हो दीन के हवाले से हो। दीन के वाले से, ये अपनी वो नहीं है यानी इसमें। उधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ बाजी, इधर आ जाओ। उधर बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, हम सब लोग ये छोटी सी दुआ है याद करें मेरा ख्याल है और प्रिंट करवा के पढ़ें। ना हम सब एक दूसरे को नहीं दे नहीं देते है हैं। सबके पास है। मोबाइल में मैंने भेजी थी ना आप लोगों को, नहीं मोबाइल के अलावा अगर कागज हो किताब कौन सी किताब निकाल लें। हदीस ही है वो, जो मैंने भेजी थी ना वो हदीस ही है, हदीस का रेफरेंस दिया हुआ है उसमें। अगर मिसालें हम रुकू में नहीं याद हो रही अभी फ़िलहाल, तो वो बाद में पढ़ सकते हैं फजर में। ये हाँ जी, कुनूत नाज़िला। कुनूत नाज़िला नहीं, नफिल नमाज पढ़ लें, उसमें हाथ में उठा लें। अच्छा नफिल नमाज में पढ़ लें, हाथ में उठा लें दुआ। ठीक है, वो पहले पढ़ लेना, नफिल तो पहले ही पढ़ने होते हैं ना, मतलब सुन्नतें, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें हाथ में उठा सकते हैं ना, फ़र्ज़ में तो नहीं उठाते, तो नफिल में उठा लें। ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि वो याद नहीं है अभी फ़िलहाल, याद करनी है इंशाल्लाह ताला याद कर लें। जानो की दुआ है, पहले याद ठीक है, ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें यह है कि हम देख रहे थे कि मोमिन जो होता है वो बावक़ार, संजीदा और नरम। तो इस सिलसिले में सहाबा इकराम और सल्फ़ सालिहीन के सवाना उमरी का मुताला मुफीद रहेगा। आप लोग ज़रूर पढ़ें। मेरा बहुत दिल है कि हम अर्रिजाल जो किताब है, जो असल किताब है ना, जिसमें सारे यानी जितने भी सहाबा इकराम हैं टोटल, और जितने भी रावियान हैं उन सब का तज़किरा है। अरबी में किताब है, उसका उर्दू का तर्जुमा हुआ है, लेकिन एक किताब है जो सब जगह गज़नफ़र अली गज़नफ़र की हयात सहाबा के दरख्शां पहलू उसमें भी हैं, और इसके अलावा जो है वो जर्नैल सहाबा के नाम से एक किताब है, वो भी है, और अशरा मुबशरा के नाम से है किताब, वो भी, और फिर इसी तरह से और भी कुतुब हैं। तो सहाबियात के लिए भी हैं, हयात सहाबियात के दरख्शां पहलू है, हयात ताबईन के भी है, हयात ताबईन के और ताबियात के दरख्शां पहलू। तो ये किताबें ज़रूर अपने मुताले में रखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, और उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, और उनको ऐसे ही अल्लाह ताला ने रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन नहीं कहा। उन्होंने किस तरह से अपनी चीज़ें, अभी मैं जो वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी देख रहे होंगे कि उसमें एक शख्स है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहे जा रहा है बार बार। तो उससे जब पूछा गया, उसका घर पत्थर है, बिल्कुल नीचे सिर्फ पत्थर हैं, खंडर बने हुए हैं, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है, उसके माँ बाप बच्चे बीवी सब कुछ ख़त्म हो गए, सिर्फ अकेला खड़ा हुआ है और वो अल्हम्दुलिल्लाह ही कह रहा है और कुछ नहीं। तो वो ये बात है कि सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को अगर देखें तो जो आज जो सूरत हाल है वहाँ पर वो इस तरह है, और वो कुछ कम नहीं है। और एक बीवी की जो तासुरात है वो मैंने शेयर भी किया था कि उसने अपने शौहर की शहादत पे कहे कि तुम मेरे से सबकत ले गए, तुम पहले शहीद हो गए और मैं रह गई, मैं तुमसे ढेर पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या मतलब
ट्रेनिंग दी है, हाँ जी, इतने बच्चे 2 यहाँ पे बच्चे तो हैं, अपने हाँ। खेलों से नहीं आगे निकले। ये तो बड़े बात आप बेचारे कर रहे देखें, हैं, सिर्फ छोटे तिलावत छोटे है ना। बच्चे। एक भाई है, दूसरा भाई है, दोनों भी छोटे ही हैं, इतने बड़े नहीं हैं। एक भाई मरने वाला है, उसको पूरा खून बह रहा है, ठीक है, वो लेटा हुआ है। दूसरा भाई जो है ना, वो उसको कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो रो रहा नहीं है, वो चीख रहा नहीं है, वो चिल्ला रहा नहीं है, वो कुछ नहीं कह रहा है। वो उसको कह रहा है तुम कहो, कह दो अशहदु अल्ला बच्चे इलाहा कह रहे इल्लल्लाह। हैं, बच्चा कह रहा है छोटा अपने बच्चा। भाई को कि तुम ये पढ़ लो। तो ये क्या उनके पीछे वाकई क्या तरबियत देख लें आप, तो ऐसी बात नहीं है, जब भी तो उनको इस तरह से मारा जा रहा है ना। अल्लाह ने, हाँ। तो बस वो औरत क्या कह रही है, वो औरत ये कह रही है कि मैं भी वादा करती हूँ कि मैं अपने चारों बेटों को शहीद ही बनाऊँगी, यानी वो शहादत के दर्जे पे पहुँचेंगे, इस तरह उनकी तरबियत करूँगी। और अल्लाह ताला से मुझे पूरी उम्मीद है, मतलब उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। शाम के अंदर जो है ना वो हाँ। हशर होगा, हाँ जी, उन लोगों के दर्जात बहुत, उनका ईमान बहुत हाँ। पुख्ता है। ज़ाहिर है वो और जन्नत यमन में जाने की जो वाले बात हैं, है, जो वो पीछे रह गए वो यमनी पीछे रह लोगों गए। की कितनी बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यमन में दीन यमन में ही है। बहरहाल ये बात तो है। और लेकिन जिस तरह से वो मंजर है ना, हाँ, वो मतलब है कि एक इंसान दुनिया से चला जाता है और एक छोटे छोटे बच्चे इस तरह से कि कट रहे हैं, फट रहे हैं, फट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो सऊदी अरब तो रातों की यूनानियों को नींदें, भूखा मार रहा है, यूनानी लोग तो भूखे मार रहे हैं वहाँ सऊदी अरब में, सही वो बात, अपने मुल्क में, हाँ। और सऊदी अरब मार रहा है उनको। सऊदी तो पता नहीं क्या कर सऊदी रहा की है। जंग है ना यूनान के साथ। हालांकि ये जब से आया वो ना, बस अब अरब का ज़वाल आ चुका है, ठीक है, अरब ज़वाल पे ही है, ख़त्म। अब जो होना है, आप डॉक्टर इसरार को सुने ज़्यादा इन हालात के हवाले से, तो आपको पता चलेगा। अब यहूदी गालिब आ जाएंगे और सारा जो लेबनान और ये सारा एरिया और सऊदी अरब की बाउंड्री जो है, वो सारा कुछ यहूदियों के कब्ज़े में चला जाएगा और ये मस्जिद अक्सा को गिरा देंगे और वहाँ पे अपना थर्ड टेंपल बना देंगे। हैकल सुलेमानी बनाएंगे। हाँ, हैकल थर्ड टेंपल उनका बन जाएगा और उसके बाद फिर इनका ज़वाल होगा। उसके बाद फिर ज़ाहिर है मरना तो है इन लोगों ने, ख़त्म हो मस्जिद जाए। अक्सा यानी है कि बिल्कुल शहीद कर दी जाएगी, तो ये यानी इसकी कोई वो ही नहीं रहेगी, इसका निशान नहीं रहेगा। उसी की तैयारी हो रही है, उसी की तैयारी हो रही है। दज्जाल आने वाला है, 50 साल पूरे हो चुके हैं। अगर आप वो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 50 साल पूरे हो गए हैं। 50 साल के बाद ही ये पेशन गोई थी कि दज्जाल आ जाएगा। अब दज्जाल आने वाला है, उसी की तैयारी हो। मुनाफिक बन के बैठी हुई, ये नहीं कि उनको सपोर्ट करे जाके। गजा में इतने लोग शहीद हो रहे हैं, तो मुंह ज़बानी ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, हिलना नहीं इन्होंने अपनी जगह से। अल्लाह ताला ही है, बस अल्लाह ताला से दुआ करें। इसीलिए तो कुनूत नाज़िला पढ़ना है, इसीलिए तो कुनूत नाज़िला पढ़ना है कि हम कुछ कर नहीं सक रहे हैं, हम बेबस हैं इस वक्त पे कि क्या करें, इतनी दूर बैठे हुए हैं। और मस्जिद अक्सा आपको पता है कि 1000 नमाज़ों के बराबर, उस 50,000 नमाज़ें 50,000 नहीं, हज़ार है। अच्छा, फिर मैं पढ़ा वो था कि मस्जिद नबी भी 1000 है और मस्जिद अक्सा भी 1000 है, मस्जिद नबी की भी 1000 हज़ार ही है, दोनों 1000 हैं। और 1 लाख जो है वो खाने काबा। हाँ। और ये पिछला हमारा खाना काबा है, यानी कि पिछला किबला है हाँ जी, हमारा। पहला इसमें किबला, और किबला इसमें अव्वल है। किबले में कोई फर्क नहीं है, ये असल में किबला अव्वल और इसका हाँ जी, दर्जा बहुत बुलंद है, बहुत लेकिन बुलंद। मुसलमान तो कुछ नहीं कर रहे इसके। 3 मसाजिद हैं जिनकी तरफ सवाब की नीयत से सफ़र करना जो है जायज़ है। बस ये 3 ही मसाजिद हैं और ये जो है वो सेहूनियों की उसमें आया हुआ है, कब्ज़े में आया हुआ है। और अमेरिका का बहरहाल बहरी बेड़ा जा रहा है, यूके का वो जा जा रहा है, और चुका मुसलमानों है, का जा कुछ भी चुका नहीं। है, वो तो जा जा चुके चुका हैं, है। मुसलमानों बस का कुछ भी नहीं है। मुसलमान छोटे से वो मुजाहरे ही कर वही तो बात है, वो हदीस है कि जब उस वक्त क्या हाल होगा कि जब ये सारे मिल जाएंगे और मिल के मुसलमानों को उस तरह खाएंगे जैसे तुम खाना खाते हो, उस तरह। तो जब पूछा गया कि ये कैसे मुमकिन होगा, उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। वहन क्या है? दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ।
اور یہی بات ہے، اور ایمان ایسے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگا بس. بس یہی ہوگا. جب وہ اب یہی ہوگا. پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا، وہ اینڈ پہ ہے. وہ اینڈ پہ جب یہودیوں کا زوال آئے گا، وہ ختم کر دیے جائیں گے، دجال مر جائے گا، سارے یہودی مار دیے جائیں گے. پتھر بول پھٹے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے. یہودیوں کو اتنا زیادہ اس پہ ایمان ہے نبی کریم کی احادیث پہ کہ ہم مسلمان اتنا زیادہ نہیں ایمان کا مظاہرہ کر رہے. وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہ وہ برکت نامی درخت ہے، اس کو پناہ دینی ہے، یہ سارا کچھ یہ چیزیں کیسی چیزیں ہیں. وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ابھی جو کام کرنے والے ہیں نا، آپ لوگ ان کاموں کو فوکس کریں. کثرت سے قرآن پڑھیں، پڑھائیں، اسی کے اندر انوالو رہیں، ٹھیک ہے. اور نمازوں کی طرف بھرپور توجہ کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. اور تیار ہو جائیں، تیاری کریں. کبھی بھی کال آ سکتی ہے، ہمیں کیا پتہ یہ عالمی جنگ ہی نہ ہو جائے، چھڑ جائے. تو اس کے لیے ہم خود بھی اپنے آپ کو ریڈی کر کے رہیں، تیار رہیں. ٹھیک ہے، آگے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. ابھی کر لیجیے گا، مطلب ابھی کلاس لے لینا، کلاس کے دوران پیپر دیں گی. اچھا، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں انصار کی فضیلت. حدیث نمبر 2569. ان عاصم بن سوید بن زید بن جاریت الانصاری. عن عاصم بن سوید بن یزید بن جاریت الانصاری. روایت ہے عاصم بن سوید بن یزید بن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ سے. روایت ہے عاصم بن سوید بن یزید بن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ سے. اولا کہا، ثنا بیان کیا، یحییٰ بن سعید، یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے نے عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قال کہا، اتا آئے اسید بن الحضیری، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، النقیب سردار، الاشہلی اشہل کے، الی طرف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فکلمہ تو کلام کیا ان سے، فی اہل بیت گھر والوں کے بارے میں، من بنی ظفر، بنی ظفر سے، اماتہم عام افراد ان کے، نساء عورتیں تھیں، فقسما تو تقسیم کیا، لہم ان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من شیء کچھ حصہ، قسمہ تقسیم کیا اس کو، بین الناس درمیان لوگوں کے، فقال تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترکتنا چھوڑ دیا ہم نے، یا اسید اے اسید رضی اللہ عنہ، حتیٰ یہاں تک کہ ذہبہ ختم ہو گیا، ما فی ایدینا جو ہمارے پاس تھا، فَإِذَا تو جب، سمعت تم سنو، بطعام غلے کے بارے میں، قد تحقیق،
اتانی آیا میرے پاس، فأتنی تو آ جانا میرے پاس، فذکر تو یاد کروانا، لی میرے لیے، اہل ذاک البیت ان گھر والوں کا معاملہ، اوذکر لی ذاکا یا ذکر کرنا میرے لیے، فمکثا تو ٹھہرے رہے، ما شاء اللہ جتنا چاہا اللہ نے، ثم پھر، اتا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، طعام غلہ، من خیبر خیبر سے، شعیر جو، و تمرون اور کھجوریں، فقسما تو تقسیم کیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی الناس لوگوں میں، قال فرمایا، ثم پھر، قسما تقسیم کیا، فی الانصار انصار میں، فاجزلا تو بہت زیادہ دیا، قال کہا، ثم پھر، قسما تقسیم کیا، فی اہل ذالک البیت ان گھر والوں میں، فاجزلا تو بہت زیادہ دیا، فقال تو کہا، لہو ان کے لیے، اسید اسید رضی اللہ عنہ نے، شاکرن بہترین بدلہ، لہو ان کے لیے، جزا کا جزا دے آپ کو، اللہ اللہ تعالی، ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطیب الجزائی عمدہ جزا، او یا خیرن بہترین، یشک شک کیا، عاصم عاصم نے، قال کہا، فقال تو فرمایا، لہو اس کے لیے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وانتم اور تم، معاشر الانصار گروہ انصار، فجزاکم تو جزا دے تمہیں، اللہ اللہ تعالی، خیرن بہترین، او یا اطیب الجزائی عمدہ جزا، فإنکم پس یقیناً تم، ما جو، علمت میں جانتا ہوں، عفتن پاک دامن، صبر صبر کرنے والے ہو، وسترون اور ان قریب تم دیکھو گے، بعدی میرے بعد، اثراتن حق تلفی، فی القسمی تقسیم میں، والامری اور حکومت کے معاملات میں، فاصبروا تو صبر کرو، حتی یہاں تک کہ، تلقونی تم ملو گے مجھ سے، علی الحوض اوپر حوض کے۔ انصار کی فضیلت۔ عاصم بن سوید بن یزید بن جاریہ انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یحییٰ بن سعید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں بنو اشہل قبیلہ کے سردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ
اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بنو ظفر کے ایک گھرانے کے متعلق بات کی۔ اس قبیلے کے عام افراد عورتیں تھیں، یعنی مرد کم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کوئی مال تقسیم کیا اور کچھ حصہ بنو ظفر کو بھی دیا۔ اسید کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید، بات یہ ہے کہ پہلے تم نے ہم سے رابطہ نہیں کیا اور جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تم لوگ جب غلے کے بارے میں سنو کہ مجھے وصول ہوا ہے تو میرے پاس آ جانا اور ان گھر والوں کا معاملہ یاد کروانا۔ بس جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا حضرت اسید ٹھہرے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے غلہ لایا گیا جس میں جو اور کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں تقسیم فرمایا اور ان کو بہت زیادہ دیا، اور پھر بنو ظفر کے گھر والوں میں تقسیم کیا اور انہیں بھی بہت زیادہ دیا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو عمدہ اور بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے انصار کی جماعت، اللہ تمہیں بھی عمدہ اور بہترین جزا عطا فرمائے، کیونکہ تم لوگ میرے علم کے مطابق پاک دامن اور صبر کرنے والے ہو۔ لیکن اتنا یاد رکھو کہ تم میرے بعد عنقریب ہی مال کی تقسیم اور ولایت یعنی حکومت کے معاملات میں حق تلفی دیکھو گے، سو صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر مجھے عامل ہو۔ یعنی حوض کوثر کی بشارت دے دی کہ تم لوگ تو حوض پہ ملنے والے ہو، اور بس تم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ صبر کرنا، صبر کو اپنے تھام کے رکھنا، کیونکہ یہ معاملات تو ہونے ہی ہیں، حق تلفی ہوگی۔ یہ پیشن گوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کس طرح سے تقسیم ہوتا تھا مال، آپ دیکھیں کہ سب کی ضروریات کا کیسے خیال رکھا جاتا تھا، اور خاص طور سے انصار کی ضروریات کا۔ تو انصاریوں کی منقبت کا یہاں بیان ہے، اور دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا زیادہ خیال کیا، اور آخرت میں بھی وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض پر ہوں گے، حوض کوثر پر ہوں گے، کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ میں رہنے کی پیشکش کی تھی، اور سب سے پہلے ملاقات کرتے ہی وہ بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ سیرت میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لی، اور آخر میں کہا کہ آپ بس مدینہ چلیں اور آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک موقع پر آپ کو شاید یاد ہو وہ حدیث کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا جنگ کا، تو انصاری صحابی مجھے اس وقت پہ نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں طرف بھی رہیں گے، آپ کے بائیں طرف بھی، آپ کے آگے پیچھے، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اور ہم لڑیں گے۔ اور پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ جو ایک مہاجر صحابی تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا رشک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ، جو خوشی کے تاثرات تھے، کہ ان کی بات کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی کوئی ایسی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے۔ یعنی سبقت لے جانا، اور اس طرح سے یہ بات تھی کہ انصاری سبقت لے جا رہے ہیں، اور یہ سارے انصار جو ہیں وہ سبقت لے کے جا رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا خیال کیا اور ان کو یہ بتا دیا کہ آپ ہوں گے حوض کوثر پر۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں، اگلی حدیث ہے اگلی حدیث ہماری قبل از قیامت ظاہر ہونے والی برائیاں۔ حدیث نمبر 2570 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ یقیناً وہ قول فرمایا والذی قسم ہے نفس ذات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بیدہی اس کے ہاتھ میں ہے، لا تقوم نہ قائم ہوگی الساعۃ قیامت حتیٰ یہاں تک کہ یظہر ظاہر ہوگی الفحش بے حیائی والبخل اور بخل ویخون اور خائن بنایا جائے گا الامین امین کو ویؤتمن اور امین بنایا جائے گا الخائن خائن کو ویہلک اور ہلاک ہو جائیں گے الوعول وول وتظہر اور ظاہر ہوں گے التہوت تہوت قالو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما اور کیا ہے الوعول وول وما اور کیا ہے تہوت تہوت قال فرمایا الوعول وعول وجوہ الناس سردار لوگ اشرافہم اور معزز ان کے وتہوت اور تہوت الذین جو کانو تھے تحت تلے اقدام قدموں کے الناسی لوگوں کے لا نہیں یعلم جانتا تھا بہم ان کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب بے حیائی اور بخل ظاہر ہو جائے گا، امین کو خائن اور خائن کو امین بنا لیا جائے گا، وول ہلاک ہو جائیں گے اور تہوت منظر عام پر آ جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وول اور تہوت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وول سے مراد سردار اور معزز لوگ ہیں اور تہوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پاؤں تلے تھے اور ان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور قیامت سے قبل عام ہونے والی برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج آپ دیکھیں وہی برائیاں ہیں اور کثرت سے وہی برائیاں ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بے شرمی اور بیہودہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں، اور آپ دیکھ لیں ہر ایک کے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کے اندر آپ کو قرآن تو کم ہی نظر آئے گا، حدیث تو کم ہی یا سیرت تو کم ہی نظر آئے گی، جو بے حیائی اور بیہودہ باتیں ہیں نا وہ سب سے زیادہ ہیں۔ ٹک ٹاکرز اور یہ جو اسنیپ چیٹ اور یہ ساری چیزیں اس کا موبائل میرے بیگ میں رہ گیا۔ بہرحال تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ عروج پہ ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں بنائی جا رہی ہیں دیکھیں آپ، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، یہ کیا چیزیں ہیں؟
جو آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں جس کے اندر غرق ہو گئے ہیں، آپ کہیں گے کہ غرق ہو چکے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ. اسنیپ چیٹ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ آپ دیکھیے گا اسنیپ چیٹ کیا ہوتا ہے. جی وہ اس میں نام سنا ہے. ہاں ایک ایپ ہے نا، اس کے اندر ایپ کارٹونز ایپ کے اندر آپ کچھ بھی بناتے ہیں نا اسنیپ چیٹ میں جا کے وغیرہ شیئر کرتے ہیں۔ شکلوں کو وہ بگاڑتے جو ہیں. چہرے کے اوپر وہ جو ہاں فلٹر لگاتے ہاں ہیں، جی آگے وہ بالکل. لگے ہوتے ہیں ہاں وہ. فلٹر لگاتے ہیں، فلٹر بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں. میک اپ کر لو، میرا خیال ہے چیٹنگ بھی کرتے ہیں اس جو میں، مرضی چیٹ نام ہے نا، تو ہاں چیٹ باکس بھی ہوتا ہے۔ چیٹ ہے نا، وہ اسنیپ چیٹ ہے، چیٹ بھی ہوتا ہے اس میں. اس کے نیچے داڑھی کا، لیکن اس کے اندر وہ ساری ویڈیوز بھی بنتے ہیں، اور ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ایک سانگ ضرور ملے گا، پیچھے میوزک ضرور ہوتی ہے. اچھا ہر ویڈیو کے پیچھے ہوگا. جو بھی آپ اس پہ بھی ویڈیو بناتے ہیں، جب اگر کیا ابھی میں ٹک ٹاک پہ اس پہ بھی ویڈیو وہ ہوتی ہے. اب تو انہوں نے نعتیں اور وہ چیزیں ڈال دی ہیں، لیکن پہلے صرف میوزک تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ ڈالی ہیں اس کے اندر. لیکن بہرحال اس کو پازیٹیو یوز بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں. میڈم جی تو ٹک ٹاک پر ہیں۔ ہاں اگر آپ پازیٹیو یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بن جاتی ہیں اور ہر کوئی دیکھ لیتا ہے. ہاں بہرحال لیکن اگر آپ دیکھیں تو کوئی تمیز نہیں ہے، اب وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دین کا علم ہی نہیں ہے کسی کو تو اس نے کون تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے نا کہ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. الحیاء من الایمان. تو ظاہر ہے جب حیا ہو جائے گی تو ایمان کا رہے گا. اور یہ بات ہے کہ ایک چلا جائے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. تو پھر یہی ہوگا، جب حیا ہی نہیں رہے گی، بے حیائی ہوگی، تو ایمان اور دین تو سرے سے ہوگا ہی نہیں، ختم ہو جائے گا. تو اس چیز کو رکھیں کہ اکثر مسلمانوں کی وہ رات بڑی بے چینی سے گزرتی ہے جس میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھتے. فحاشی. بہرحال اب تو کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہی سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچائے. اور اسی طرح معاشرے میں بخیل افراد کی بھی بہت کثرت ہے. ہر طرف بخل کا جال بچھا ہوا ہے. ایک وقت ایسا بھی ہے. ٹائم ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے. بس ہم یہ ہر طرف آپ دیکھ لیں کہ بخل بہت زیادہ ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے لباس لوگوں کو ملبوسات مہیا کرنا اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرنا، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کرنا اور مفلس مسلمانوں کی حتی المقدور مدد کرنا، یہ ساری چیزیں عام تھیں بہت زیادہ. یعنی اپنا مال ان چیزوں پہ زیادہ خرچ کرتے تھے. اب کدھر کرتے ہیں؟ اب جو کھانے اگر پکتے بھی ہیں نا، اب تو زیادہ تر وہ لنگروں کے لیے پکتے ہیں. لوگ دیتے ہیں کھانے بنا رہے ہیں، لنگر بھیجا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجا جاتا ہے. نہیں لنگر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ایک وقتی سی چیز ہے، چلیں ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کتنے لوگ پہنچ جائے. اب یہ کہ جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ لوگ کون لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی تعداد کراچی میں یہ پورا سروے ہوا تھا کہ جو فری میں کھانے جگہ جگہ کھولے ہوئے ہیں اور ملتے ہیں، تو وہ پیشہ ور جو مجرم لوگ ہیں نا، وہ جا کے کھانے کھا لیتے ہیں وہاں پہ اور جا کے پھر وارداتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا را پیشہ ور لوگوں کو آپ لوگ کھانے کھلانا چھوڑ دیں. غریب لوگ نہیں جا کے وہاں کھانا کھا رہے، وہ ایسے لوگ جا کے کھانا کھا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے دھندے کرتے ہیں. تو ان کو کیسے پتہ چلے گا یہ پیشہ ور ہے؟ یہی تو بات ہے نا کہ ہم نے جگہ جگہ یہ کھول دیے ہیں کہ کھانا کھلانے کے. ہمیں چاہیے کہ غریبوں کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کیسے مدد کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے مدد کرنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایسے خبر گیری رکھنے کے لیے کہا ہے. آپ خبر گیری رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. آپ خبر گیری رکھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں. ہمیں تو ایسے جگہوں پر، ایسی بستیوں میں جانے کی ضرورت ہے، اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ تعلق کر کے ان بستیوں میں جا کے
ان کو گھروں تک یہ چیزیں پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ کھلا آپ ایک شہر میں ایک جی آپ کا کھانا ہو رہا ہے، لنگر بنا ہوا ہے، آئیں اور کھائیں. اب اس میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا ہے آپ کو کیا پتہ. لیکن ایک کثیر تعداد ہے، سروے ہوا تھا، کثیر تعداد ہے کہ غریب کم ہوتے ہیں اور وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. رمضان میں جو زکوٰۃ بانٹتے لوگ یا راشن دیتے ہیں تو وہ بھی ایسے گاؤں والیوں کے تو زکوٰۃ کی مد میں ہی نہیں آتی وہ چیزیں. رشتے دار سارے بلا لیتے ہیں گاؤں سے، تو وہ ڈھیر لگاتا نہیں تو وہ تو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہیں، تو زکوٰۃ غریب کی لوگ بھیا نہیں اس پہ بھی تحقیق کر لینا، اس پہ بھی تحقیق کر کے دے دینا، اگر دینا ہے تو تحقیق کر کے دینا کہ اس فرد کی گواہی ایک دو فرد اگر دے دیتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں ان کو، پرسنلی جانتا ہوں، تو پرسنلی کوئی جانتا ہو تو پھر اس کو دینا چاہیے نا، ایسے تو نہیں نا. یا اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو اس کی باقاعدہ تحقیق کروا لینا، آس پڑوس والوں سے پوچھ لیں کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں، کیا ہیں، اس طرح سے پتہ چل ہی جاتا ہے جب آپ نے دینا ہے تو. اور اگر آپ نے صرف یہ سوچا ہے کہ بس جو ہے جو آئے بس میں دے ڈالوں ختم، تو پھر تو ایک الگ بات ہے. ہر آنے والے بندے کو، مانگنے والے بندے کو نہیں دینا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے پہلے. چلیں کچھ نہ کچھ سب کو دے ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ سنت سے ہے، خالی ہاتھ سنت ہے، بھائی کو نہیں. کچھ نہ کچھ تو دے ہی دینا چاہیے، بالکل. سنت تو طریقہ یہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ بخیلی جو ہے نا وہ اسی طرح سے مسلط ہوئی ہوئی ہے آج کے دور میں کہ، اور بخیلی کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کام ہو رہا ہے سوسائٹی میں وہ ہوم ڈیلیوری ہے، یہ بخیل بناتی ہے. پیسہ سارا ادھر ہی لگ رہا ہے. نہیں، آپ بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیٹا بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے نا اپنے، وہاں سے اس نے ڈیلیوری منگوائی ہے نا، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کھا لے گا وہ. یہ بخیلی نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ سب مل کے کھانے والی جو بات ہے کہ شیئرنگ کدھر ہے، اور چھپا چھپا کے ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں وہ میری ڈیلیوری. KFC میکڈونلڈ یہ ہمارے دین کے فتنے ہیں. بھائی KFC میکڈونلڈ کی صرف بات انہوں نہیں نے ہے. پہلے شروع کیا تھا. ہاں بہرحال فوڈ پینڈا بھی ہے. آدھی رات کو منگواتے ہیں بچے جب ماں باپ بہرحال جو بھی ہے، تو اس کی وجہ سے بخیلی کتنی آ رہی ہے. کھا لو اپنا پیٹ بھر لو، خود باقی غرضی آ رہی ہے. اپنا پیٹ، مطلب آپ سوچیں کہ ایک برگر اتنا سا، گھر میں اتنا کھانا بھی مہنگا، پکا ہوا ہے. وہ کھانا کھانے کے اتنا بعد مہنگا، 2 وہ آپ گھنٹے کس بعد کس کو شیئر کریں گے؟ وہ اتنا شیئر بھی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ ایک ہی بندہ کھائے گا نا، پھر وہ ایک بھی کھائے گا تو اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، تو وہ کیا شیئر کرے گا؟ تو ظاہر ہے بخیلی ہی آئے گی. پھر وہ کہے گا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، ایسے ہی کرے گا. زبان کے چسکے KFC میکڈونلڈ یہ سب اسی پہ تو لگ رہا ہے. ہاں تو ظاہر ہے انہوں نے تو علل اعلان وہ فوڈ پرووائڈ کر دیا نا انہوں نے یہ اسرائیلیوں کو، تو پھر انہوں نے کہا دن رات اچھا فیکٹریاں کھلی رہیں گی. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم پاکستانی پیچھے نہیں ہیں الحمدللہ. میں نے خود دیکھا ہمارے گھر کے پاس جو میکڈونلڈ، سناٹا پڑا ہوا ہے وہاں پہ، سناٹا پڑا ہوا ہے. اور میں نے ویڈیو دیکھی فیصل آباد میکڈونلڈ، سناٹا پڑا ہوا ہے وہاں پہ، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ. جتنی ان کو نقصان ہوا ہے ان دنوں میں، تو اور کہیں پہ بھی اتنا نقصان کو نہیں ہوا جتنا ان کو نقصان. نہیں تو مجھے باجی جو وہاں پر پاکستانی جو مسلمان جو جاب کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا چیز؟ جو وہاں پر مسلمان اتنے زیادہ جاب کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان تو اس کے لیے آلٹرنیٹس کتنے زیادہ ہیں. اور دیکھیں جاب چینج کر لیں. اور کیا، ایسی جگہوں پہ ہونا نہیں چاہیے. بات وہی ہے نا، نیت کرے پہلے ہی سوچنا چاہیے، پہلے ہی سوچنا چاہیے. ایسی کمپنیز میں جہاں پہ یہ سارے معاملات ہوں وہاں پہ جاب کرنی ہی نہیں چاہیے. وہاں پہ سمجھدار لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. اور بالکل بھی ہو جاتے ہیں نا. جی، خیانت کرنے والا. جہاں تک خیانت اور بددیانتی کا ذکر ہے تو ہر شعبہ ان بد خصلتوں سے بری طرح متاثر ہو چکا ہے. ہر جگہ خائن ہے، ہر جگہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ نہیں ہے. کہ اپنی اصلاح کرنے کا کوئی بھی نام نہیں لیتا، ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام ہی لگاتا ہے. نااہل لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور منصب کے جو اہل اور
ممتاز لوگوں کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور جو انتظامیہ ممبر اور محراب کی انتظامیہ سے لے کر صدارت اور وزارت تک ہر طبقہ نااہل، نالائق، جاہل اور دنیا کے حریصوں سے مزین ہو چکا ہے۔ اب بہت کم لوگ ہیں، بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، بہت کم ہیں۔ اور اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہے تو لیگ پولنگ ہوتی ہے، اس کو نہیں کرنے دیا جاتا، وہ نہیں کر سکتا۔ اتنے دو چہرے والے لوگ ہو گئے ہیں، اتنے دو چہرے والے لوگ ہو گئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ جس سے ملتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، یعنی اس طرح سے یہ کام ہونے لگ گیا ہے۔ تو ایسے حالات میں خشیت الہی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مزین کرنے کی ضرورت ہے، اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے روز قیامت جو ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے ڈرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، جو بھی لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور زیادہ تر لوگوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نمازی نہیں ہوتے، نمازی نہیں پڑھتے۔ تو زیادہ تر لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، خیانت کے اور اس طرح کے، ظاہر ہے جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو نماز تو برائی سے روکتی ہے۔ ہاں، اب یہاں پر آپ یہ بات ہے کہ وہ ایک بات بتائیے کہ جو بڑے معزز ہوں گے وہ جو ہے ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو دبے ہوئے تھے وہ لوگ وہ اوپر آ جائیں گے، لیکن اس میں کوئی نیک لوگوں کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو دبے ہوئے تھے بس وہ اوپر آ جائیں گے، یہ ایک نشانی ہے بس، ٹھیک ہے؟ اگلی ہم حدیث پڑھتے ہیں، 5 بج چکے ہیں، ٹھیک ہے ہم اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اصل میں دن چھوٹے ہو گئے نا، تو اس وجہ سے جو لوگوں کے پاؤں تلے تھے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں جی، وہ اوپر آ جائیں گے نا، کیونکہ بڑے لوگ چلے جائیں گے نا، جیسے وہ مار دیں گے نا۔ آپ مکہ میں دیکھیں نا کہ چرواہے جو ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے، آج وہاں پہ دیکھیں ذرا کیا ان کی ترقیاں دیکھیں، اور وہ سب بیسیکلی ایک طرح سے چرواہے، یعنی ایک سمبل ہے نا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں کہ وہ آنکھیں جس میں خیرہ ہو جائیں جسے کہتے ہیں محاورتاً، کہ آنکھ دیکھ نہیں پائیں، ایسی ایسی بلڈنگ ہے ان لوگوں نے، کیا نام کے بعد تعلیم ہے، پتہ نہیں کیا چیز اللہ نے۔ اور جو ذمہ دار تھے، زمینوں کے مالک تھے، وہ آج وہ پلازے بنا کے بیٹھے ہوئے، شاپنگ مال اتنے بڑے، ہاں جی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، زمینیں یہی ہو رہا بیچ تھا، کے تو ان کے پاس پیشن پیسہ گوئی آ تھی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اب شاپنگ مال اتنے اتنے بڑے ان کے لیے بنانا کوئی کام ہی نہیں ہے، اب وہ مالک بن گئے اتنی بڑی چیزوں کا۔ وہ بھی سب امتحان ہی ہے نا، سب اپنے امتحان میں ہی ہیں۔ اب امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون جو ناکام، سے اللہ ڈر تعالیٰ کے ہی۔ زندگی گزارتا ہے وہ تو اپنا گزارا ہی کر رہا ہے نا، وہ اللہ سے ڈر کے اس نے ہر چیز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جب تک زندہ رکھنا الہی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، موت دینا تو کلمے کی موت نصیب فرمانا،
जन्नत से रेशम का कफन लेकर आएँ फरिश्ते सलामुन अलैकुम कहें। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, जो हमारे बहुत ही प्यारे आपके पास आ गए हैं इलाही, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाना। या इलाही, या पाक परवरदिगार, उनकी बेहतरीन मेहमानी करना। या इलाही, उनको क़ब्र के अज़ाब से बचा लेना। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बि ज़ुल जलाली वल इकराम, जो मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है या पाक परवरदिगार, या इलाही, जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं या इलाही, या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाना। या इलाही, या पाक परवरदिगार, मस्जिद अक़सा को आज़ादी दिलवा दें। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बि ज़ुल जलाली वल इकराम, जितने भी मुसलमान मुसीबत में, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में इलाही, उन सब पर अपनी रहमत ख़ास कर दे। या इलाही, या पाक परवरदिगार, उन सब के अंदर सब्र को उंडेल दे। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बि ज़ुल जलाली वल इकराम, जो जवान बच्चे और बच्चियां बेरा रवि का शिकार हैं या इलाही, उनको नेक और सौले बना दे। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, उनको अच्छी सोहबत नसीब फरमा। या इलाही, या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बि ज़ुल जलाली वल इकराम, हमें अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या इलाही, या पाक परवरदिगार, हमें अपने वालिदैन का बेहतरीन सदक़ा जारिया बना दे। या इलाही, हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बना दे। या इलाही, या रब्बुल इज़्ज़त, जो जवान बच्चे और बच्चियां शादी के काबिल हैं, उनके नेक सौले जोड़े बना। या इलाही, जल्द अज जल्द उनकी शादियां करवा दे। या इलाही, ज़िना को मुश्किल कर दे। या इलाही, निकाह को आसान बना दे। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बि ज़ुल जलाली वल इकराम, जो बे औलाद है उन्हें नेक सौले औलाद अता फ़रमा। या इलाही, जिनके पास बेटियां हैं उन्हें नेक सौले बेटे अता फ़रमा। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बि ज़ुल जलाली वल इकराम, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाना। या इलाही, पाकिस्तानियों को या पाक परवरदिगार, उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि वो दीन पर चलने वाले बने। या इलाही, या पाक परवरदिगार, या इलाही, जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, या इलाही, हम सब को कुनूत नाज़िला पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बि ज़ुल जलाली वल इकराम, यहाँ पर जितने भी हाज़रीन हैं उनके दिलों में जो भी दुआएं इलाही मैं नहीं जानती आप जानते हैं, इन सब की दुआओं को कबूल फ़रमा ले। या इलाही, इन पर, इनके घर वालों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमा। या पाक परवरदिगार, जो भी दुआएं मांगी, जो दुआएं मांगने से रह गई हैं, तमाम दुआओं को कबूल फ़रमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।